سابقہ صدر گوجرانوالا چیمبر آف کامرس، حاضرین محفل، میرے اے کلاس کے اور سی کلاس کے تمام ووٹرز، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے خوش آمدید کرتا ہوں اپنے موڑ ایمن آباد اور ایمن آباد سے جو ہمارے ووٹرز اے کلاس کے تشریف لائے ہیں، ان ساروں کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں ان کے لیے بھرپور تالیاں بجائیں۔ میں سیرامکس فیملی کی طرف سے آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں۔ الحمدللہ گوجرانوالا میں بہت ساری ایسوسیشنز ہیں، پیار محبت بھی ہے۔ یہ ایسا بزنس ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مقابل بھی ہیں، ہم ایک دوسرے کے کمپٹیٹر ہیں، لیکن کبھی کسی دوست کا کوئی بزنس گڑبڑ ہو، کسی کی سیل افیکٹ ہو، سارے دوست پہنچتے ہیں۔ غمی خوشی پہ ان کے بھائی بعد میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم ساتھ پہلے کھڑے ہوتے ہیں۔ بے شمار امتحان آئے، کبھی سیرامکس میں لغزش نہیں آئی۔ الحمدللہ یہ فیملی آپس میں ایسے متحد رہی جیسے سگے بھائی بھی نہیں رہ سکتے۔ تو اور آج دوسرے گروپ نے، میرے یہاں کافی دوست بیٹھے ہیں، کبھی ایس پی پی ٹرے میں سجا کے 2 سیٹیں اور ایس پی پی، کتنے گھروں کے دروازے کھٹکھٹائے، کتنے گھروں کو ناک کیا کہ جناب ایس پی پی سانو ایک بندہ دے دیو سی کلاس چوں، اسی صرف سرامک کا نام دینا کہ بندہ کھڑا ہے۔ اور الحمدللہ ہم نے کسی دوست کو منع نہیں کیا، کسی دوست سے رابطہ نہیں کیا، ہمارا سارا سال رابطہ رہتا ہے، ہمارا ہر روز کا رابطہ ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا جی گورے، یہ مدرس ڈے ہے، فادرس ڈے ہے، ان کا ہے جو کبھی کبھار ملتے ہیں، ان کا مدرس ڈے، فادرس ڈے۔ ہمارا ہر روز والدہ کا دن ہوتا ہے، اللہ انہیں حیاتی دے، جن کے والدین حیات ہیں ان کا ہر روز والدین کا دن ہوتا ہے۔ تو یہ سال کے بعد آ کے ہمارے کسی دوست کو کہیں کہ تینوں ایس پی پی اس کو پریزیڈنٹ بنا دے، ایک بندہ توڑ کے دکھائیں، الحمدللہ ایک بھی نہیں ٹوٹے گا۔ میرے جو دوست اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، اگر سیرامکس ان کا ساتھ دیا ہے تو میں سیرامکس والوں کو بتاؤں کہ انہوں نے بھی بڑی محبت دی ہے۔ ہم نے کبھی کوئی ریکویسٹ کی ہے، ملک ظہیر صاحب بیٹھے ہیں، شیخ نسیم صاحب ہے، اخلاق بٹ صاحب ہے، میرا چھوٹا بھائی علی ہمایوں ہے، ہم نے کبھی کوئی ریکویسٹ کی ہے آج تک ٹرن ڈاؤن نہیں کی، بلکہ میں ریکویسٹ کہتا ہوں، یہ ہماری ریکویسٹ کو آرڈر سمجھتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیمبر آف کامرس 2 قدم آگے ہی چلا ہے ہمارا یہ گروپ، کبھی سیرامک سے اگر پیچھے نہیں رہی تو یہ بھی پیچھے نہیں رہے۔ ہمارے یہ جو پروپیگنڈاز چل رہے ہیں، میں نہ کل بھی ملک ظہیر صاحب، اخلاق بٹ صاحب، میں نے کل بھی کہا ہے ہم باتیں ان سے زیادہ کر سکتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کس کس طرح کون کون صدر بنا ہوا ہے، لیکن ہم نے کوئی بلو دا بیلٹ نہیں جانا، ہم نے مقابلہ ووٹوں میں کرنا ہے، ہم نے بدتمیزی بد تہذیبی میں مقابلہ نہیں کرنا۔ آپ کے ووٹوں نے انشاءاللہ جواب دینا ہے، ہم نے یہ سوشل میڈیا کے ٹک ٹاکس پہ جواب نہیں دینے انہیں۔ اور یہ ابھی ملک صاحب بتا رہے تھے علی ہمایوں کو کوئی نہیں باندھ سکتا، نہ ہمارا گروپ، نہ ان کا گروپ، نہ کوئی اور گروپ۔ اگر کوئی تھوڑا بہت اسے روک سکتا ہے تو ہمایوں بٹ صاحب ہے، باقی اس شیر جوان کو کوئی نہیں باندھ سکتا۔ اور علی ہمایوں کا یہ جو 2 سال ہیں، ان میں جو سال آخری ہے اس کا اور اس کا تقابل جائزہ لے، چھوڑے 10 15 20 سال کو، یہاں 1.5 سال کے پریزیڈنٹ ہیں، 2 سال کے، انہیں کیا پتا 20 سال کی ہسٹری کا، انہیں کیا پتا نواز باجوہ نے کیا کام کیے ہیں، خواجہ زرار نے کس قدر خدمات سر انجام دی ہیں، خواجہ خالد صاحب کس تدبر سے چیمبر چلایا ہے، شیخ نسیم صاحب کتنے دبنگ تھے، ملک ظہیر صاحب نے کتنے بڑے کام کیے ہیں، اخلاق بٹ صاحب کے دروازے کیسے کھلے ہوئے تھے۔ یار جڑے آیا انہوں 3 سال ہوئے نے، وہ 25 سال کی ہسٹری کی گلاں کرتے ہیں۔ ہم یہ 1 سال کا ہی تقابل کر لیں علی ہمایوں کا اور صدیق صاحب کا، صدیق چھوٹا بھائی ہے لیکن کوئی میچ نہیں، وہ سارے ٹینیور کا کراچی کی نمائش سے ہی جائزہ لے لیں یار۔ کراچی جا کے اتنی سکسیسفل ایگزیبیشن، اتنا سکسیسفل ڈسپلے آف گوجرانوالا آئٹمز، یہ شاید کوئی بھی پریزیڈنٹ نہ کر سکتا۔ میں چاہوں گا کہ علی ہمایوں کو اس کارنامے بدل سارے بھرپور تعلیم دیں۔ علی ہمایوں اپنے گھر واپس آیا ہے، 2-4 غلط فہمیاں تھیں، پچھلے 25 سال کا ساتھ ہے اور آئندہ 25 سال بھی یہی ہیں۔ میں علی ہمایوں کو اس لیے بات کر رہا ہوں، آج سوشل میڈیا پہ بڑے چڑھے ہوئے ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی ہے، وہ کہتے رونقیں لگا دی، رونقیں لگانا کام نہیں ہے، چیمبر بزنس کا نام ہے، چیمبر خدمت کا نام ہے۔
चैम्बर बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल हल करने का नाम है। रौनकें क्या लगाई, सवेरे 2 देगा पकाओ, जिन्नी मर्जी रौनक ला लो, इतने बिरयानी बननी शुरू करो, रौनक ही रौनक है। रौनकें मकसद नहीं है, मकसद उसकी क्या एंड रिजल्ट क्या है, उसकी आउटपुट क्या है, उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी बड़ी है, ये मकसद है। कितने प्रोजेक्ट किए हैं, ये मकसद है। चैम्बर के जो 6 प्रोजेक्ट हैं आज तक, सारे के सारे यहाँ बैठे हुए ग्रुप के हैं। मैं अपना इसलिए नहीं कहता कि सेल्फ प्रेज हो जाएगी। मेरे साथ मलक ज़हीर साहब मेरे एग्जीक्यूटिव मेंबर से छोटे भाई भी हैं। GTDMC, बिजनेस सेंटर, CTDC इस्लामिक ट्रेनिंग डेवलपमेंट सेंटर, ये सारे एक ही टेन्योर में अल्लाह ने हमारे से कंसीव कराए। स्टेट 4 भट्ट साहब ने बनाई, स्टेट 3 हमारे टेन्योर में बनी। तो ये जो रौनकें लगा दी, ये कर दिया, तो बताएं कंक्रीट काम क्या किया है। ओली माइयो कहेगा कि यार ऊपर जाके देखें, हम ये गुजरांवाला बिजनेस फैसिलिटेशन यहाँ ले आए हैं, आप देखें काउंटर्स की तादाद, आप कराची एग्जीबिशन की बात करें। तो ये इस तरह की तकरीरें करें, अपने काम गिनवाएं, अपनी खिदमत गिनवाएं। इज़्ज़त हमसे ज़्यादा कोई नहीं करता। जेन्युइनली जब हम प्रेसिडेंट चैम्बर मैं आया था ना जी, एक माहौल और तरह का था, ताज़ा मामला चेंज हो रहे थे, एक जनरेशन का गैप था। भट्ट साहब आए, मैं आया, तो हमने आके जिस तरह दरवाजे खोले, हम तो वैसे ही ज़मींदार फैमिली से हैं, हम तो डेरेदारों की औलाद हैं, हमारे जितनी डेरेदारी किसने करनी है। फैसल अयूब जो हमारा लास्ट प्रेसिडेंट था, जिस तरह वो वेलकमिंग था, शायद को प्रेसिडेंट गुजरा हो। तो ये रौनकें सब ने लगाई हैं, आइंदा भी खिदमत करेंगे, अदारा खिदमत के लिए हैं। बिजनेस कम्युनिटी की रौनकें लगाएंगे, मसाइल हल करेंगे। वो रौनकें नहीं कि एक बंदे का मसला हल ना हो, 10 दिन चैम्बर ही आता रहे, 10 दिन बाद पता लगे रोज़ आ रहा है, रौनक तो लगी, ये काम कोई नहीं होया। हम काम करने के लिए, आपकी खिदमत के लिए यहाँ मौजूद हैं। मुश्किल टाइम है, आप दानिशमंद सीरियस लोगों को चुनें, इससे सीरियस ग्रुप नहीं होगा। सिर्फ एक चीज़ में पीछे हैं, सोशल मीडिया के टिकटॉक में, वो हम कभी भी नहीं जीत सकते। उसके अलावा आपका ये ग्रुप इंशाल्लाह जीता हुआ है। मेरे इस नारे के साथ मैं ख़त्म करता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, वन ग्रुपिटी, वन यूनिटी, विजन, पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।